بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شومیتا ہے، ہمارا تعلق بنگال سے تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ کالی تھی۔ میرے نین نقش خوبصورت تھے، پر میری کالی رنگت نے میرے نین نقش کی خوبصورتی کو بھی چھپا کے رکھ دیا تھا۔ پر جب میں اپنی ماں کو دیکھتی تو حیران ہوتی، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ تم اپنے باپ پر چلی گئی ہو۔ میں نے اپنے بابا کی آج تک کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی محلے میں کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے حالات بہت برے تھے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ میری ماں کے پاس کبھی کبھی کہیں سے پیسے آ جاتے، وہ کہتی کہ میں نے چھوٹے سے کاروبار میں پیسے لگا رکھے ہیں، وہاں سے کبھی کبھی پیسے آ جاتے ہیں۔ پیسے آ جاتے تو ہم لوگ بہت اچھا کھانا کھاتے، اور جب پیسے نہیں ہوتے تو بیٹھے ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہتے۔ کبھی کبھی کسی انتہائی مجبوری کے تحت امی مجھے کسی اور کے گھر کام کرنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی، لیکن خود کبھی نہیں جایا کرتی تھی۔ اس طرح میں اور بھی زیادہ بد خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے بڑی سی کالی چادر کروائی اور ایک کھانے کا ڈبہ پکڑایا۔ اس کے اندر کیا تھا یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جا کر عثمان نامی درزی کی دکان پر دے آ۔ یہ درزی ہمارے محلے میں ہی کام کیا کرتا تھا، اور اس درزی کی یہی خاصیت تھی کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ کہتے تھے کہ عورتیں اس کے پاس اس لیے بھی کپڑے سلوانے جاتی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ حسین ہے۔ پتہ نہیں بیچارہ درزی کیسے بن گیا، اگر قسمت اچھی ہوتی تو کسی فلم میں ہیرو بن جاتا۔ میں بھی اس کی دکان پر جانے کے بہانے تلاش کیا کرتی تھی، لیکن میرے پاس کبھی نئے کپڑے ہی نہ ہوا کرتے تھے کہ جو میں سلوانے کے لیے لے جاتی، اسی لیے میں بھی خوشی خوشی چلی گئی۔ میری عمر اس وقت کم تھی، اور اس عمر میں انسان اس طرح کی خواب و خیال سوچتا ہی رہتا ہے۔ میں خوشی خوشی جا رہی تھی، وہاں جا کر بیٹھی تو اس نے بھی مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں اس عورت نے بھیجا ہے؟ اس نے میری ماں کا نام لیا۔ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ ویسے میں حیران اس بات پر تھی کہ ہمارے اپنے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا اور ہم درزی کے لیے کھانا بھیج رہے تھے۔ خیر میں نے کھانا دے دیا تو اس نے مجھے کہا کہ چائے پی کر جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں چائے نہیں پی سکتی، بس امی نے کہا تھا کہ یہ ڈبہ آپ کو دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ اچھا چلو یہ چیز تو لے جاؤ، یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے مجھے ایک نیا جوڑا دے دیا۔ میں حیران رہ کے شاید امی نے یہ جوڑا سلوایا تھا اور اس نے ہمدردی میں آ کے سی دیا ہوگا۔ بدلے میں امی خوش ہو کر شکریہ بولنے کے لیے اس کو کھانا کھلا رہی ہوں گی۔ میں وہ جوڑا لیے گھر لے آئی تو امی کو دکھایا، میں بڑی خوش ہوئی، لیکن جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو وہ میرے ناپ کا تھا۔ امی نے کہا کہ یہ تیرے لیے ہے اور تو اس درزی سے اچھی طرح بات چیت کیا کر، کل جا کے ڈبہ واپس بھی لے کر آنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو اس کے بعد جانے کا موقع مل گیا تھا۔ پہلے تو میں دور دور سے دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس محلے کی ساری لڑکیوں میں وہ مشہور تھا۔ میری دو چار دوست بھی تھی۔ میں نے جب ان کو بتایا کہ میں گئی تھی اور مجھے جوڑا بھی ملا ہے تو اس بات پر وہ بھی بڑی حیران ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ تیری تو پھر قسمت بڑی اچھی ہے۔ پر ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرد بڑی مشکل سے حسین ہوتا ہے، اور وہ ایک حسین مرد ہے اور اپنی شکل دیکھی ہے، وہ ویسے ہی ہمدردی کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ بات مجھے پتہ ہے، میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچ رہی۔ میں ڈبہ لینے کے لیے واپس چلی گئی تو اس نے مجھ سے چائے کا پوچھا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چائے پی لوں گی۔ جب واپس آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ امی نے کہا کہ ڈبہ واپس لینے گئی تھی، اتنی زیادہ دیر لگا دی؟ میں نے کہا کہ بس باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، محلے میں ایک لڑکی کی شادی تھی جس میں نے وہی نیا جوڑا پہنا، سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ میں بھی خوش تھی اور اپنی خوشی منا رہی تھی۔ اسی طرح امی نے مجھے ایک دن پھر سے کہا کہ جا یہ ڈبہ درزی کو دے کر آ، اور میں پھر سے چلی گئی، اور اس دفعہ اس نے مجھے پھر سے ایک نیا جوڑا دے دیا۔ میں تو اس بات پر بھی حیران تھی کہ میری امی میرے لیے نئے کپڑے بنوا رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان کو 1000 دفعہ کہا کہ میرے پاس پہننے کو کپڑے ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی میری بات نہیں سنی تھی۔ میں وہی پرانے کپڑے پہن کر تھک چکی تھی، پر آج کل وہ میرے لیے کافی سوٹ بنوا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگیں کہ یہ تیرے کام آئیں گے۔ امی کے پاس بھی آج کل ہمیشہ پیسے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا، آپ کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے جا رہے ہیں؟ پہلے تو پیسے ہوتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ جس کام میں نے پیسے لگائے تھے نا، ان کا کام اچھا جا رہا ہے، ان کو پرافٹ بھی مل رہا ہے، تو وہ ہمیں بھی ہمارا حصہ بھیج رہے ہیں۔ بس تو دعا کیا کر کے اسی طرح سارا کچھ چلتا رہے، ہمارا کھانا پینا چلتا رہا، نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو کوئی اور ہے بھی نہیں۔ جب میں اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ میرا باپ کون تھا، کیسا تھا، کیا تیرے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، مجھے اس بارے میں بتاؤ، مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے، تو میری امی مجھے کچھ نہیں بتایا کرتی تھی، بلکہ میں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ میرے بابا کے ذکر پر غصہ ہو جایا کرتی تھی۔ جب میں کہتی تھی کہ بابا بہت برے تھے، بہت برا کیا آپ کے ساتھ، تو اس بات کا بھی جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، مجھے آئے دن نئے نئے جوڑے مل رہے تھے۔ میں جب بھی درزی کی دکان پر جاتی وہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور کھلاتا تھا، اور وہاں پر پتہ نہیں مجھے کیسے بہت دیر ہو جایا کرتی تھی۔ واپس آتی تھی تو امی غصہ نہیں کیا کرتی تھی،
کہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اب تو مجھے روز جوڑے مل رہے تھے اور امی بھی وہ جوڑے پہنا کرتی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اس گھر میں تنگی ہی دیکھی تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اچھے اچھے کھانے بنا کرتے تھے اور نئے کپڑے آ رہے تھے۔ ایک دن تو امی ٹی وی بھی لے آئی، کہنے لگیں کہ پورا دن بور ہوتے رہتے ہیں، بیٹھ کر ٹی وی ہی دیکھیں گے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوگی، ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا۔ پورے محلے میں بات پھیل گئی، سب نے کہا کہ ماں بیٹیوں نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ مجھ سے بار بار لڑکیاں پوچھنے لگیں کہ ٹی وی کہاں سے آ گیا تمہارے گھر میں؟ میں نے کہا کہ میری امی لے کر آئی ہیں، میری امی کام کرتی ہیں، کاروباری عورت ہیں، کوئی مذاق نہیں، ہمارا اس دنیا میں ویسے بھی کوئی نہیں، ہم نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ اس بات پر ہنسنے لگی کہ تمہاری امی اور کاروباری عورت جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی کاروبار کرنے کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو امی گھر پر نہیں تھی، میں ان کا انتظار کرتی رہی اور شام ہو گئی۔ شام کو واپس آئی تو ان کی حالت بڑی عجیب تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ میں ان کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ میں بازار گئی تھی، میں وہاں سے آ رہی ہوتی، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں مجھے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ تو گدھے بیچ کے سو رہی تھی، لیکن صاحب پتہ چل رہا تھا کہ امی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ضرور ہوا ہے۔ اگلے دن میں نے کہا کہ آج نہیں جانا درزی کے پاس، ڈبہ کہاں ہے؟ امی نے کہا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا لیکن وہ تو ہم کو اتنے پیارے جوڑے دے رہا تھا، اب کیا ہمیں کپڑے نہیں ملیں گے؟ میری ماں نے کہا کہ میں تمہیں کپڑے لے دوں گی، تم اپنا منہ بند رکھ، جتنا میں تجھے کہتی ہوں اتنا ہی کیا کر۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، میں کافی خوش تھی، لیکن آج کل میری طبیعت تھوڑی خراب رہا کرتی تھی۔ پھر ایک دن امی نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، میں اتنے دنوں سے تیرے لیے ہی پیسے جمع کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پر میری شادی کس سے کروا رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ کریانے والے سے تیری شادی کروا رہی ہوں، اور وہ شادی کے بعد میرے گھر بھی راشن بھی بھیجا کرے گا، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پھر اس گھر کا بیٹا ہوگا، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ شادی کروانے والا بھی ایسے ہی شخص ہے جس کے اپنے گھر میں کبھی بھی راشن ختم نہیں ہوتا۔ تیری شادی کروا رہی ہوں۔ مجھے تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ شخص بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا، بلکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ہونے والا شوہر اس طرح کا ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ تو بھی تو خوبصورت نہیں ہے۔ اتنے عرصے تک درزی کو دیکھ دیکھ کر اس کے پاس جاتی تھی، وہ اتنے پیار سے بات کیا کرتا تھا، کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز بھی کھلاتا تھا، اور اتنے پیارے کپڑے بھی دے دیا کرتا تھا۔ میرے دل میں تو بس وہی بس گیا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ امی نے کہا کہ اس کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لانا، اگر لائی تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ میں تیری شادی کروا رہی ہوں، ایک ہفتے بعد تیرا نکاح ہے، جو کپڑے تیرے پاس ہیں ان سے اپنا سامان پیک کر لے اور اپنی تیاری کر لے۔ اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا، تیری شادی جس سے کروا رہی ہوں وہ یہاں سے تھوڑا دور ہی رہتا ہے، خبردار جو تو نے اس کے سامنے درزی والے موضوع کے اوپر بات کی یا پھر تو اس کے ساتھ دکان پر بھی گئے تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، اور اگر تو نے ایسا کیا تو ایسے ہی تیری زندگی برباد ہوگی جیسے تیرے باپ نے میرے ساتھ کیا تھا، اور میری زندگی بھی برباد ہو گئی تھی۔ میری ماں اچانک سے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میں ان سے سوال کرتی تھی کہ درزی کپڑے کیوں دیتا ہے، وہ اتنا اچھا انسان کیوں بن رہا ہے، تو ماں کہا کرتی تھی کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور خیرات نکالتا ہے، خیرات کے لیے ہم لوگوں سے بہتر اسے کون ملے گا؟ جن کپڑوں میں تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے یا وہ کسی کے ناپ کے نہیں بنتے تو وہ کپڑے ہمیں دے دیا کرتا ہے، اس طرح اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی۔ اور امی ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتی تھیں کہ بہت اچھا ہے، تم آرام سے جایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے بس پریشان نہیں ہونا، گھر والی بات ہے۔ لیکن اب میری امی اس کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتی تھی اور کہتی تھیں کہ تیری شادی کروا رہی ہوں۔ آج سے یہ سمجھ کہ وہ درزی کبھی ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں تھا، وہ مر گیا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ پر میں امی کو کیسے سمجھاتی کہ اس کا نام و نشان میرے دل میں تھا، وہ میرے دل میں بس گیا تھا، میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے شادی نہیں کرنے والا تھا، وہ تو ہمیں غریب سمجھ کے خیرات کیا کرتا تھا، بھلا کوئی فقیروں سے شادی کرتا ہے؟ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن میری ماں نے میری شادی کروا دی۔ میرے شوہر کا نام اسلم تھا، مجھے یہ نام بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ایک موٹے پیٹ والا ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو پورا دن کریانے کی دکان پر بیٹھا دال و چاول تولتا رہا کرتا تھا۔ اس کے وجود سے بھی مجھے دالوں کی ماچس کی اور صابن صرف کی بدبو آیا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک ماں بھی تھی جو پورا دن کچھ نہ کچھ بول کے میرے سر میں درد کیا کرتی تھی۔ اس کی 2 بہنیں بھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ بڑی فرصت میں بناتا ہے تاکہ وہ خوبصورت بن جائے، اسی طرح کچھ لوگ فرصت سے ایسے بنائے جاتے ہیں جو صرف دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں، اور میری ساس اور نندے بھی ایسے ہی تھیں، لیکن ان کو اپنے بھائی کی اولاد دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ شادی کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔
ایک عورت نے کہا کہ شادی کے پہلے مہینے ہی لڑکی ماں بننے والی ہے۔ تو میری ساس نے کہا کہ اور کیا، 10 سال کے بعد ماں بنتی، شکر کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کو 4 سے 5 سال تک کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اچھی بات ہے کہ پہلے ہی مہینے میں اس نے ہمیں خوشخبری سنا دی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی عمر تو بہت زیادہ ہے، ہمیں تو لگا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ چلیے اچھی بات ہے کہ اللہ نے اولاد دی، ورنہ اپنے بچوں کے ساتھ جاتا تو ان کا باپ نہیں دادا لگتا۔ ابھی میں گھر کے کام وغیرہ تو کرتی تھی، لیکن میری ساس اور نندے بھی میرا تھوڑا بہت خیال کر لیا کرتی تھی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ اس درزی کی یاد آیا کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میں اس کو سامنے رکھتے اور اپنے شوہر کو سامنے رکھتی تو میں یہی سوچا کرتی کہ وہ ہر طرح سے بہتر تھا اور میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی بات ہو۔ جب میں نے یہ بات اپنی ماں سے کہی تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اتنا بھی میں نے کیا کہہ دیا؟ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد عورت کا اتنا بھی کہنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آئندہ میں تیری زبان سے یہ بات نہ سنوں۔ تیری شادی ہو گئی ہے، تیرا اپنا گھر ہے، تیرا شوہر ہے، ہمارا کتنا خیال کرتا ہے، پورے مہینے کا راشن دے کے جاتا ہے۔ اس دفعہ بجلی کا بل بھی اس نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، آپ کے پیسے آنا بند ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے پیسے پھر سے آنا بند ہو گئے، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کاروبار میں تو پیسے نہیں آتے۔ میں حیران تھی کہ جب تک میں اس درزی کے پاس جا رہی تھی تب تک امی کے بھی پاس پیسے آتے تھے۔ شاید وہ ہمارے لیے خوش قسمت تھا۔ اور میرا شوہر جب سے میری زندگی میں آیا تھا، میری ماں کے ہاں پھر کھانے کے لالے پڑ چکے تھے۔ یہ تو راشن میرے شوہر کی دکان سے جاتا تھا، نہیں تو باقی بھوکی ہی بیٹھی رہتی میری ماں۔ اب میری ماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، شاید وہ اکیلی تھی اس لیے اپنا زیادہ خیال نہیں کر پاتی، یا پھر اکیلے رہ رہ کر ان کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ لیکن وہ مجھے اپنے پاس بھی رہنے نہیں دیا کرتی تھی، کیونکہ اس محلے میں تو اس درزی کی دکان تھی اور میرا گھر یہاں سے کافی دور تھا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ نارمل تھا، نہ تو وہ میری کبھی تعریف کیا کرتا اور نہ ہی کوئی پیار محبت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، وہ میری ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، میرے حمل کو 6 ماہ ہو گئے تھے اور اب صاف پتہ چلنے لگا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب ہمیں بچے کی تیاری کرنی چاہیے اور تمہارے لیے بھی کچھ نئے کپڑے بنوانے چاہیے، کیونکہ پرانے کپڑے اب تمہیں پورے نہیں آئیں گے۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ امی کے ساتھ جا کے کپڑے لے آنا۔ میں نے کپڑے لے لیے اور اپنے شوہر کے لیے بھی کچھ سوٹ لیے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی اپنے کپڑے کسی درزی کو دے دیں، آپ کے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ اس طرح 2-4 ہفتے گزر گئے اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور واپسی پر اس کو یاد آیا کہ درزی کے پاس میرے کپڑے اسی لیے پڑے ہیں، وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر بار بار اس علاقے میں آنا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ مجھے میرے محلے میں ہی لے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں تو امی کا بھی گھر ہے۔ اس نے کہا کہ واپسی پر وہاں بھی چکر لگا لیں گے۔ آج پورا دن اس نے میرے ساتھ ہی گزارا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر اتنا بھی برا نہیں ہے اور شاید اب اس کو میرا زیادہ خیال آنے لگا تھا، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پہلے امی کی طرف چلتے ہیں، وہاں وہ ہمارے ہاتھوں میں سامان دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو اپنے کام سے آئے تھے، مجھ سے ملنے نہیں آئے، اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ہم پہلے میری ماں کے گھر چلے گئے، لیکن اچھا ہی ہوا وہ جو ہم آ گئے، کیونکہ میری ماں تو بہت زیادہ بیمار تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میرا شوہر بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لے آئے اور میں نے ان کا کمرہ صاف کر دیا۔ میری امی کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو اچانک سے؟ کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، شاید اسی بات کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ میں اس دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گی، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں بہت بری عورت ہوں، میں نے تیرے سے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں۔ اب میں جب مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اب میں مرنے کے بعد تیرے باپ اور ماں، میری ماں نے جب میرے شوہر کو واپس آتے دیکھا تو خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بھی جاؤ۔ میں نے کہا کہ پھر میں کل آ جاؤں گی اپنا سامان لے کر، کچھ دن آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا۔ ان کی طبیعت قدر بہتر تھی، میں نے کھانا وغیرہ کھلایا اور دوائی بھی کھلائی اور وہیں سے ہم لوگ درزی کی طرف چلے گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو میں حیران رہ گئی، یہ تو اسی درزی عثمان کی دکان تھی جس کو میرے شوہر نے کپڑے دے رکھے تھے، اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھے کپڑے سیتا ہے، اسی لیے میں تو ہمیشہ اسی کو ہی اپنے کپڑے دے دیا کرتا ہوں۔ ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا میری طرف بڑھا اور کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، تمہاری ماں سے بھی پوچھا، تمہاری ماں کہہ رہی تھی کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ میں تو تمہیں بتانے سے پہلے ہی تمہیں کھو بیٹھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بولنے لگا اور میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا یہ تو میرا
وہ بول رہا تھا کہ میرا شوہر اس کی طرف بڑھا اور اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو، یہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور تم کس طرح کی فضول حرکتیں کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ تمہارے بچے کی ماں نہیں بننے والی، یہ میری بیوی اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں بھی حیران رہ گئی اور میرے شوہر نے بھی مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ شاید اس کے دماغ میں یہی بات آئی ہوگی کہ میں اس محلے میں رہا کرتی تھی تو شاید میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا، تو میں صرف اس کو کھانا دینے کے لیے ہی آیا کرتی تھی اور یہ ہمیں بدلے میں خیرات دیا کرتا تھا، اس کے علاوہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے پوری بات بتائی تو ہم سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ عورت اس لڑکی کی اصل ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے، اس نے اسے کہیں سے اٹھایا تھا اور پھر اس کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بنا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے پیسے جمع کر کے اپنا گزارا چلایا کرتی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو اس نے اسے میرے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ مجھ پر تو محلے کی ساری لڑکیاں ہی منع کرتی تھیں، لیکن اس طرح میری دسترس میں تو کوئی نہیں آ سکتی تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے یہ بھی اچھی لگنے لگی، مجھے بھی یہ پسند آ گئی۔ میں اس کو کپڑے دیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس کو کھانے کے بہانے میرے پاس بھیجا کرتی تھی، جبکہ ڈبی میں کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، تو پھر میں اس کو چائے پلایا کرتا تھا اور یہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میری شادی اسی کے ساتھ کروائے گی، اور اس نے اس کام کے لیے مجھ سے بہت سارے پیسے بھی مانگ لیے۔ میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو سب کچھ بتا دوں گا اور اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، لیکن اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اور اس کے بعد ایک ہی ہفتے میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دی اور مجھے کہا کہ شومیتا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں اس کو ادھر ادھر تلاش کرتا رہا لیکن یہ مجھے نہیں ملی، یہ بچہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس بات کو تم چاہے کہیں سے بھی پتہ کروا لو، یہ بات ثابت ہو ہی جائے گی، اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو طلاق دے دو، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے شوہر کے بھی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ جب میں اس کے پاس جایا کرتی تھی تو میری ماں کے پاس اتنے سارے پیسے کیوں ہوتے تھے، اور ایک دن میری ماں گھر میں جھگڑا کر کے آئی تھی، لیکن بتایا نہیں تھا کہ کس کے ساتھ جھگڑا کر کے آئی ہے، اور جلدی جلدی میری شادی بھی کرواتی تھی، پھر وہ مجھے یہاں پر رہنے بھی نہیں دیا کرتی تھی اور رات بھی رہنے نہیں دیا کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی میں اور میرا شوہر میری ماں کے گھر بھاگے کہ آج ان سے حساب لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ کیا کیا ہے۔ لیکن جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ شاید جتنی دیر میں ہم وہاں سے نکلے اتنی دیر میں ہی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، اور وہ بھی دنیا میں نہیں تھی۔ وہ میری ماں نہیں تھی، اس نے مجھے کہیں سے چرایا تھا، وہ مجھے کہیں سے چرا کر بھاگ گئی تھی، تبھی تو میں ان جیسی نہیں لگا کرتی تھی۔ میری ساری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر تھی، اس عورت نے میری زندگی برباد کی تھی۔ اب میں کیا کہتی، وہ تو خود اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے کفن دفن کا انتظام کیا اور میرے شوہر نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے چاہے انجانے میں ہوا ہے، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہم نے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا اور جب بچہ پیدا ہوا تو ڈی این اے ٹیسٹ کروایا اور پتہ چلا کہ اس کا باپ میرا شوہر نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اس نے کہا کہ میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، مجھے اولاد کا شوق تھا، اس لیے میں خوش ہو گیا کہ تمہارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو تمہیں دل سے اپنی بیوی قبول کر لیا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ میری ماں نے بھی مجھے استعمال کیا، میرے شوہر نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا، اس درزی نے بھی میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن اب میرا اور میرے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے قبول کر لے میں ساری زندگی اس کی غلام بن کر ہوں گی، لیکن اس کے دل میں پہلے بھی میرے لیے محبت نہیں تھی۔ اس نے تو شاید اس لیے شادی کی تھی کہ جلدی جلدی اس کے ہاں اولاد ہو جائے، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے چھوڑنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی۔ میں دن رات روتی رہتی کہ میرا کیا قصور تھا، میری اصلی ماں باپ کون تھے، کیا وہ مجھے یاد کر کے روتے رہے ہوں گے؟ اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں پر میری ماں رہا کرتی تھی، گھر کی چیزیں بیچ کر گزارا کر رہی تھی۔ جب وہ درزی گھر میں داخل ہوا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور وہ آ کر مجھے ملا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں گناہ گار نہیں ہو سکتا، یہ میری اولاد ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا اور ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میرے دل میں بے شک اس کے لیے محبت تھی، میں نے کبھی اپنے شوہر کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا محبت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ میرے لیے صرف میری مجبوری اور میری اولاد کا باپ تھا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا اور آج ہم ساتھ رہتے ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اتنا خوبصورت مرد اور اس کی کالی سی بیوی ہے، لیکن ہم لوگ ساتھ خوش ہیں۔ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہی زندگی ہے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، حالات کو قبول کرنا پڑتا ہے، سب کچھ برداشت کر کے بھی جینا پڑتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے،
اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔